السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا۔ ناظرین، دہشت گردی نے امن و امان کی جو صورتحال ہے اور اس کو داخلی اور استحکام کو داؤ پر لگا رکھا ہے، بیرونی سرمایہ کاری، صنعتی ترقی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، تعلیم اور صحت سمیت قومی زندگی کا جو ہر فیصلہ ہے، ہر شعبہ ہے، یہ متاثر ہو رہا ہے اور صورتحال کو کنٹرول میں لانے کے لیے مسلح افواج اور سیکیورٹی کے ادارے قربانیاں دے رہے ہیں اور اسی کے پیش نظر پاک فوج نے اب حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ وہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے تیار ہے، تاہم اب حکومت کے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ فوج جوانوں کے حوصلے کے لیے حکومت کی مکمل حمایت چاہتی ہے۔ کیا آپریشن کو تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی حمایت مل پائے گی، اس پر بات کریں گے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ چودھری نثار نے ہزارہ برادری سے کامیاب مذاکرات کے بعد یہ یقین دلایا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی اور آپریشن کے رد عمل کے پیش نظر ملک بھر میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور عام کمنٹ کلاسز آپ قائص صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جی قائص صاحب۔ شادیہ، آج ایک انٹرنیشنل ایجنسی نے ہمارے ایک صحافی ہیں عمر چیمہ جو ہمارے پروگرام پہ بھی آئے تھے، ان کے حوالے سے ایک خبر NCMC جو نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل ہے اور یہ کام کرتا ہے انٹیریئر منسٹری کے انڈر، تو اس میں کچھ فنڈز تھے، ان کی بڑی انوکھی قسم کی سپینڈنگ ہوئی ہے۔ یہ آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ کیسے دہشت گردی کے لیے جو فنڈ تھا وہ قربانی کے بکرے خریدنے میں لگا، کس کس کو اس کے تحفے تحائف ملے، اور یہ کلاسز صاحب نے بھی اس سے پہلے یہ انٹیریئر منسٹری کی سٹوری کرتے رہتے ہیں۔ یہ خیر سے وہی رحمان ملک صاحب کا زمانہ ہے۔ اس پہ پھر جب یہ سٹوری تش بام ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ٹویٹر پہ اپنا تحفظ اور دفاع بھی کیا، وہ بھی ہم پیش کریں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے دہشت گردی جو عام آدمی کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اس کی کیا برکات ہیں ان کے لیے کہ اس کے فنڈ کو یہ پرسنل تحفے تحائف میں استعمال، اس میں بات کریں گے۔ سیکنڈلی، اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ ہے، ہم اربن رورل ڈیوائڈ کی بات کرتے تھے کہ جی مگر کہ رورل ایریا زیادہ محروم ہے۔ اب یہ اسٹیٹ بینک ہمیں بتا رہے ہیں اپنی حالیہ رپورٹ میں کہ کیسے تیزی سے غربت بڑھی ہے شہروں میں، اس کی وجوہات کیا ہیں، فیکٹس اور فگرز کیا ہیں، اور آخر میں تھوڑی سی بات کر لیں گے کہ کیسے میں دیکھ رہا تھا یاسین اقبال صاحب کا جو ویژن 2025 ہے اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی جو ہمارے نیر بخاری صاحب ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ ہم تیزی سے جو ہیں وہ ایک بڑی شفاف اور جمہوری اور پرامن سماج بن رہے ہیں۔ یہ ایک اسپیکر سے وہ بات کر رہے تھے، تو میں اس پہ تو ہلکا سا کمنٹ کروں گا کہ کیسے ہم یہ بن رہے ہیں، اور پھر یہ جو ویژن 2025 ہے یہ کہیں چکمہ 2025 نہ ہو، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاس صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاس صاحب، آپ کیا بتائیں گے؟ جی شازیہ، آج 3 سٹوریز ہیں، 2 تو فالو اپس ہیں، ایک اور بھی سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک جو اہم خبر ہے وہ آج میں نے روزنامہ دنیا میں بھی وہ اس کا فالو اپ دیا، وہ مزارپا سکینڈل کے حوالے سے ایک نئی اس میں انکشاف ہوا کہ لاہور کے ایک سبزی فروش نے، ایک قاضی صاحب میں اور اب آپ لوگ بیٹھے یہاں پہ ہم دانشوری پھیلاتے رہتے، لوگ کیا کیا طریقے ڈھونڈتے ہیں پیسے کمانے کے۔ لاہور کے سبزی فروش نے 10 ارب روپے کا لوگوں کو لوٹا ہے، 10 ارب روپے کا اپنی مزارپا کی کمپنی بنا کے جو سبزی بیچتا تھا لاہور میں۔ وہ آپ کو کہانی سنائیں کہ کون سے 2 سیاسی خاندانوں کے کچھ لڑکے تھے، ان کے ساتھ ملائے ہیں، اور ایک سبزی فروش نے لاہور میں بیٹھے بیٹھے سبزیاں بیچتے بیچتے اس نے 10 ارب روپے کا لوگ اسے پیسہ اکٹھا کیا۔ وہ ایک اور 28 سال کا نوجوان ہے۔ کیسے کیسے جینیس اس ملک میں پیدا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹیلنٹ نہیں ہے اس ملک میں، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا جو فالو اپ ہم سٹوری کر رہے ہیں، اسلام آباد جو یہاں پہ بدترین کرائم کی یہاں پہ ایک شکل اختیار کر گیا ہے اور فری فار آل بن چکا ہے ڈیکوٹس کے لیے، تو کچھ میں نے اپنے ریسرچر کو کہا کہ کل ایک اس کا ڈیٹا تیار کرا ہے کہ پچھلے 1 سال میں یہاں پہ کتنا کرائم ہوا ہے اور پچھلے 1 مہینے میں کتنا کرائم ہوا ہے، پچھلے 20-25 دن میں جنوری میں، اور بڑے شاکنگ فگر ہیں جو آپ کے سامنے لائیں گے کہ کیسے اسلام آباد کی پولیس، جس کو اب لوگ مذاکر باجی پولیس کہنا شروع ہو گئے ہیں، ان کی نہلی اور نلیکی کی ایک اور داستان ہے کہ ریویو کریں گے کہ 1 سال کے برابر تو نہیں ہو گئے 1 مہینے کے فگرز، بس تقریباً معاملات بالکل اس پہ انصاف سے کام لے رہی ہے اسلام آباد کی پولیس جو ہے، کہ کوئی اس میں کمی نہیں آنے دے رہی۔ جو لوٹ مار کی کہانی ہے وہ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جن سے 5-10 کلومیٹر کا اسلام آباد نہیں سنبھالا جاتا، وہ بلوچستان جا کے دعوے کر کے آتے ہیں کہ ہم آپ کی دہشت گردی وہاں پہ ختم کر دیں گے۔ اور تیسری ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ میں ایک سرکاری ملازم نے، بکھر میں ملازم تھا، اس نوجوان نے وہاں سے بیٹھ کے گھوسٹ اسکولوں کا پتہ چلایا، گھپلوں کا پتہ چلایا، اور وزارت تعلیم کے جو بابو بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، اس NSCD کے اور وزارت تعلیم کے جو افسران بیٹھے ہیں، انہوں نے الٹا بیٹھ کے اسی افسر کو، اسی ملازم کو ہی برطرف کر دیا ہے، اور پچھلے 9 مہینوں سے وہ افسر
مختار حسین جس کا بکھر سے تعلق ہے، وہ 9 مہینے سے اسلام آباد میں کیسے ذلیل ہوا ہے، اور پاکستان کی جو بیوروکریسی مشہور ہے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، تو وزارت تعلیم اور وہاں پہ NHCD کے جو افسران ہیں جو حشر وہ پسماندہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جتنی یہاں پہ زیادتیاں کی جاتی ہیں، پرٹیکولرلی یہ کیس ان اسٹڈی ہے کہ جس بندے نے یہاں پہ NHCD میں گھوس اسکولوں کا پتہ چلایا 9 مہینوں میں، وہاں پہ وزارت تعلیم اور NHCD نے اس کا کیا حشر کیا ہے، اس کی بھی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے ناظرین ہمیں بات کرنی ہے، فوج نے حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے تیار ہیں۔ قائد صاحب، فوج حکومت کی حمایت چاہتی ہے اور حکومت کو تمام سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ حمایت مل پائے گی اس آپریشن کے لیے؟ لیکن یہ تو وہ نہیں کہیں گے حمایت کیسے نہیں دیں گے، وہ حمایت تو مذہبی جماعتیں تو نہیں دیں گی، مذہبی جماعتیں دیں یا نہ دیں۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بڑی وہ ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں، بڑے تحفظات آ جاتے ہیں، تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ دونوں جو دعوے، یہ جو ایک ہمیں ڈیوائڈ نظر آتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کل سٹوری وہ کی سلما کی، اکبری کی، اور وہ کیا نام بھول گیا، 3 جو محنت کش عورتیں ہیں، یہ کس مذہب اور کس اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو قتل کیا گیا؟ اچھا، اب اس کے بعد جتنے لوگ مر رہے ہیں، وہ بچوں کی کہانی پڑھی آپ نے، ہزارہ میں جو بچی اور بچے کی کہانی ہے، کیا تھا، کیا لینا دینا تھا، کس نظریے کی سربلندی کے لیے آپ نے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ہائی مارل گراؤنڈ والی تو بات ہے کوئی نہیں کسی کی بھی، نہ اسے کوئی ریلیجس معنوں میں انٹرپریٹ کرے، نہ یہ اسلام کی نشت ثانیہ کا کوئی معاملہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ابیلٹی کیا ہے ہماری، ٹھیک ہے، ولنگنس کتنی ہے، کتنی سنسیئر ہے یہ رولنگ ایلیٹ، اور خاص طور پر سویلین رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ کتنی ہے، یہ بات طے ہے کہ اس وقت ہماری آخری ڈیفنس لائن، ہر ادارے کا ہم نے تیا پانچا کر دیا، خیر سے خود ہی ہم نے کرپشن کے ذریعے ہر ادارے کو کھوکھلا کر دیا، یہ کسی کو بات اچھی لگے یا بری لگے۔ اب رہ گئی اس ریاست کی بنیاد ایک جو فوج ہے ہمارے پاس، جس کے گرد ابھی یہ سب جاری ہے اور جس کی طرف سب دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی ایگزسٹنس کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ تو اس میں چلیں مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آخر حکومت گرین سگنل دینے کے لیے تیار ہے حکومت فوج کو آپریشن کے لیے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کلاسا صاحب، کیا حکومت مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر گرین سگنل دے سکتی ہے آپریشن کے لیے؟ کیونکہ مذہبی جماعتیں نہ تو کبھی مانی تھی آپریشن کے لیے، نہ ہی اب مانیں گی۔ شاہجہ، یہ تو پھر وہی والا حساب ہے کہ پہلے مرغی کے پہلے انڈا والا، کہ پہلے ان کو راضی کریں گے یا پہلے آپ آپریشن اس پہ کریں گے۔ یہ تو راضی نہیں ہوں گے، وہ کل مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا ہے، مولانا سمیع الحق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ ان کی کنسٹیچوئنسی ہے، یہ بات پاکستان کے لوگوں کو سمجھنی پڑے گی۔ ملیٹنسی پاکستان کے مذہبی پارٹیز کو سوٹ کرتی ہے، یہ بات جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس بحث سے نہیں نکل سکیں گے۔ اگر یہاں پہ آپ کا مذہب کا جس طریقے سے یہ لوگ پروپاگیٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے مذہب کے نام پہ دہشت گردی اور قتل عام کو انہوں نے پروموٹ کیا ہوا ہے اور اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، ان کی ریزننگ ہے، اور جیسے قاضی صاحب بھی کئی دفعہ یہاں پہ کہہ چکے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر لاہور میں یہاں پہ یا کراچی یا دوسرے علاقوں میں جس طرح کی دہشت گردی ہوتی تو کیا لاہور کے لوگ جو ہیں یا دوسرے جو ان کے ورثہ ہیں، ابھی کراچی میں ہوا پولیو ورکر کو انہوں نے مارا ہے، تو یہ جا کے وہاں پہ ٹرائبل ایریا میں اٹیک شروع کر دیں کیونکہ آپ نے آ کے ہمارے گھروں میں مارے ہیں، وہ جو ہمیں جواز دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ فلاں ایلیمنٹس ہیں، ان کی وجہ سے آپ پہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ جب تک پاکستان کے لوگ اس پہ کلیئر نہیں ہوں گے، جو کہ ہم نہیں ہوں گے، اس پہ بحث ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہبی اپنے ایلیمنٹس کو ان کو پیچھے کریں سیاست سے۔ بنگلہ دیش میں جو بھی ہوا، انہوں نے بیٹھ کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ مذہب کے نام پہ لوگوں کا فیتھ ہے، آپ کو اجازت ہم نہیں دیں گے، اور نہیں دی انہوں نے بیلنس۔ تو اب جا کے ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے سزائے موت دینا شروع کی، جو کہ غلط سٹیپ سے جو چاہے جماعت اسلامی کے لوگوں کو دے رہے تھے یا BNP کو دے رہے تھے 71 کی، وہ تو ایک علیحدہ پولیٹیکل چیپٹر ہے جو کہ غلط کر رہی تھی وہاں پہ حسینہ واجد صاحبہ۔ لیکن اس سے پہلے 4 سال پہلے انہوں نے 3-4 سال پہلے اس کو بین کر دیا تھا جماعت اسلامی کو، اور وہاں کے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو۔ یہ جماعت تو وہاں پہ ریوائیو ہو رہی ہے جب انہوں نے پھانسیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پاکستان کے لوگ جب تک یہ بات نہیں سمجھیں گے، یہ پھنسے رہیں گے کہ اس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ZAB صاحب جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، ان کو بلیم لینا چاہیے کہ جب کانسٹیٹیوشن میں آپ ڈال دیں گے، اس میں ساری چیزیں ہیں، اس میں پروویژن ڈالی گئی، مذہب کو انہوں نے آگے لے کے بہت ساری چیزیں، اب اس پہ بیٹھ کے کیا ڈیبیٹ ہے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ فیصلہ کرے کس نے مندر جانا ہے، کس نے مسجد جانا ہے، کس نے جہاں پہ اپنے گرجا گھر جانا ہے۔ یہ ریاست کے لوگوں کا اپنا ایک مذہب ہوتا ہے، ریاست کے اس سے بڑے ایلیمنٹس اس کی
اور چیزیں ہوتی جو ریاست کی کیئر کرنی چاہیے. یہ کبھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ لاکھ کوشچن کر کے دیکھ لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو وزارتیں بھی آپ نے دی ہیں, ان کو کشمیر کمیٹی کا بھی بنایا ہے. آپ ان کو رشوت بھی دیتے ہیں, پولیٹیکل رشوت بھی دیتے ہیں, ان کو وزارتیں بھی دیتے ہیں. یہ نہیں کریں گے. اور ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آتی, کنسنسس پیدا کرو بھائی. دنیا بھر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر میں کنسنسس نہیں ہے. سپوز میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں, وہاں مجھے ڈیبیٹ کرنی پڑتی. الٹیمیٹلی آپ فیملی کے سربراہ کے طور پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا فیملی. سیم ایسے حکومتیں ہوتی ہیں, لیڈر ہوتی ہیں, ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری فیصلے کرنے ہوتے ہیں. بالکل رکھ کر ان کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے. مجھے کال لینے دیں. ایک ایک کو نہیں کر سکتے ہم ایک کو نہیں بنا سکتے. ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ہم 3 بیٹھے ہیں, قاضی صاحب ہیں, آپ اور میں. ہمارا کتنا جی اس پہ کنسنسس ہوتا ہے چیزوں پہ کہ ہم کہیں جی پوری سوسائٹی میں پہلے کنسنسس کر رہے ہیں. قاضی صاحب کی میری تقریباً 90% یہ چیزوں پہ ہمارا ایک دوسرے سے اختلاف ہو رہا ہوتا ہے. اٹس اے ہیلدی تھنگ. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہوتے. اپنی اپنی اوپینین ہے, سیم ایسے ہے. اگر آپ ان کو اپیز کرنا چاہتے ہیں, خوش کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا یہ فضل الرحمان صاحب آپ کو کلین چٹ دے دیں گے, یہ آپ کو بلینک چیک آپ کو چیک دیں گے سمیع اللہ, تو میرا خیال ہے یو آر ٹیریبلی رانگ. ہرگز نہیں دیں گے. ملیٹنسی پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو سوٹ کرتی ہے. یہ ختم ہوگی تو ان کی ایگزسٹنس بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, یہ انہی کے ساتھ. ایک کالر ہے آزاد کشمیر سے محمد عارف. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور بڑے انٹرسٹ سے دیکھتا ہوں. بڑے اچھے ایشوز اور ملک کی جو موجود صورتحال ہے اس حوالے سے آپ بڑی اچھی اس کی جو ہے تصویر کشی کرتے ہیں. تو ہم بھی ایک محب وطن ہونے کے ناطے ہمیشہ دل دکھتا رہتا ہے. بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہلو جی سن رہے ہیں آپ کی بات. جی میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی باتوں سے بھی اور چینلز پر بھی خود بھی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو ملک کی مجموعی صورتحال ہے, دہشت گردی کی صورتحال ہے, کرپشن کی سوال بتائیں آپ. سوال یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ملک کے سیاستدان اور یہ حکمران جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جاگیردار وڈیرے سردار, کیا یہ سارے لوگ ناکام نہیں ہو گئے؟ کیا ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ ان سب کو بک کر کے جو ایک قومی حکومت بنائی جائے, جو محب وطن لوگ ہوں ان پر مشتمل ایک حکومت بنا کے اس ملک کو سنبھالا جائے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد عارف صاحب. یہ کلاس صاحب, یہ حکومت انہی لوگوں کے ووٹ سے آئی ہے, ہمارے اور آپ کے ووٹوں سے ہی آئی ہے, اس لیے میرے خیال لوگوں کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اعتراض اب اس کا ووٹوں کا مطلب شاید یہ بھی نہ ہو سکتا جیسے عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو ووٹ دے دیں تو پھر 5 سال کے لیے آپ فری ہیں, جو کرتے رہے, آپ سے سوال نہیں ہونا چاہیے, پوچھا نہیں جانا چاہیے. یہ فرسٹریشن لوگوں میں بڑھ رہی ہے کہ رولنگ لیڈ کو یہاں پہ لایا جاتا ہے, جو پاکستان کا ایک اور ہمیں ایک مسائل کا سامنا ہے. جب آ کے تاجر کلاس آئے گی, بزنس مین آئیں گے تو اسی طرح کے فیصلے ہوں گے. بزنسز کو آپ پروٹیکٹ کریں گے, اپنی ذاتی میں اگلی سٹوری پہ جاؤں. میں ایک بات یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو مذہب کا اور یہ سیکولرزم کا یہ جو مباحث ہیں, اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو سرمایہ داری نظام نے اپنے عروج میں ویٹیکن سٹی میں بند کر دیا تھا, اپنے کہا کہ جناب پوپ صاحب آپ یہیں بیٹھے. مگر یہاں انہوں نے کیا کیا؟ یہاں انہوں نے ترویج کی ملیٹنسی کی. آج بھی فنڈنگ کے ڈانڈے ان ریاستوں سے ملتے ہیں جو لیپ ڈاگز ہیں ویسٹ کے امپیریلزم کی, پیسے ادھر سے ہی آ رہے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ وہ جدید ریاست ڈیولپ نہیں کر سکے, میں تدریسی بحث میں نہیں جانا چاہتا, تو انہیں لین کرنا پڑا جاگیرداری پہ بھی اور فنڈامنٹلزم پہ بھی, اور عذاب ہم بھگت رہے ہیں. دہشت گردی کی اب بات کریں, بڑی عام خبر ہے, اسی سے جوڑتے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے جو اگر آپ فنڈ مختص کرتے ہیں اس سے قربانی کے بکرے جب خرید لیے جائیں گے اس میں ہیرا پھیری کر لی جائے گی. خبر ہے یہ ہے NCMC جو نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل ہے. پہلے تو میں خبر کے آخر میں سجیسٹ کرنا چاہتا تھا, میں اب پہلے کہہ دیتا ہوں اس کا نام بدل دیں تاکہ ہم اعتراض نہ کریں. نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کی بجائے نیشنل گفٹس مینجمنٹ سیل, تو کیونکہ اس پیسے سے گفٹ بڑے دیے گئے. اچھا کلر صاحب, بڑی مزیدار سٹوری ہے, اور یہ ہمارے میرے پرانے کلیگ بھی ہیں عمر چیمہ, ہم پوسٹ میں کبھی ہوا کرتے تھے, تو یہ انہوں نے بتایا ہے ہمیں, اور یہ AFP نے سٹوری کی ہے. اس میں 425 ملین یہ 2009-2013 میں یہ سرکار نے پیسے آپ کے میرے ٹیکسوں سے گئے تھے. تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بتا دیتا ہوں جو خریدی گئیں. کوئی 70,000 کی جو 2 گاڑیاں خریدی گئی تھیں, وہ نیفیو انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب کے نیفیو کی شادی تھی, ان کے لیے لی گئی. پھر اس کے بعد نومبر 2012 میں ملک صاحب گئے تھے باہر, ایک کوئی کسی ایجنسی کی کانفرنس تھی, کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی, وہاں انہوں نے ووڈن ٹیبلز خرید فرمائے, اس کے ساتھ ٹچ میٹ ٹیبلٹ کمپیوٹر ہے وہ لیا, اور ایک نیکلس بھی خرید فرمایا. کتنا تھا کیسا؟ یہ 425 ملین یعنی 42.5 کروڑ. اچھا اس کے بعد یہ اس میں سے کچھ باتیں, باقی تو خرچ وہاں اور بھی
اس کے اخراجات ہوئے, سارا اس پہ خرچ نہیں ہوا. لیکن 3 رگز خریدے گئے, 3 قالین خریدے گئے تاکہ آرام سے پاؤں رکھ سکیں جو لوگ ہیں ان کے دوست. وہ جو پرائم منسٹر صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب کے بچے کی شادی کے سلسلے میں یہ چھوٹی سی بڑی ضروری خریداری تھی. اس کے بعد کلاسر صاحب کوئی $3000 اور $1500 کی کچھ جیولری خریدی گئی. اس بارے میں ہمیں اس بھلے شخص کا نام نہیں پتا کہ یہ کس کو دی گئی, البتہ اس کی رسیدیں موجود ہیں. $23,000 جو ہیں وہ خریدے گئے. ایک لوکل دکان ہے آپ کی کوئی ہینڈی کرافٹ کی, میں حاضر ہوا تو جاؤں گا وہاں زیارت کے لیے, آپ کے ہمراہ اس دکان پہ کیا کیا ملتا ہے. وہاں سے $23,000 کی چیزیں خریدی گئیں اور وہ دی گئیں لوکل آفیشلز کو, اور اس میں ساتھ ساتھ جو UK کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو دی گئی. اور ایک اور بات, ساتھ مذہبی فریضہ بھی انہوں نے ادا فرمایا. $800 کراسر صاحب انہوں نے بکروں کی خریداری عید الاضحیٰ پر اور ان کے ذبح ہونے کے ضمن میں مد میں. اچھا کراسر صاحب, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم صاحب مذاق تو نہیں کر رہے, آپ سیریس ہیں سر. یہ AFP کی سٹوری ہے, یہ فرانس کی بہت جید ایک جو سٹوری ہے, اور اس نے دیکھا کیا ہے, ہمارے دوست عمر چیمہ کی سٹوری ہے تو عمر چیمہ کی, مگر یہ آئی کریڈ جو ہمیں ہوئی ہے وہ AFP کے ذریعے ہوئے, اس کی کاپی میرے پاس ہے. اور ساتھ یہ غور فرمائیے کہ اس نے یہ لکھا ہے سٹوری میں کہ یہ ڈاکومنٹس ہم نے دیکھے ہیں. یہ ایجنسیاں جو بھی ہوں یہ بڑی ایتھینٹک ایجنسیاں ہوتی ہیں اور یوں ہی یہ ایئر نہیں کرتی. مگر میں یہ کلاس سب کہہ رہا تھا, ایک تو وہی کہ اسے نیشنل گفٹ مینجمنٹ سیل بنا دیا جائے. اچھا طارق لودھی صاحب ہیں غالباً نام ان کا, جو اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے جس پہ وہ کمنٹ فرمائیں. تو یہ ہے. اب دیکھیں یہاں سے لے کے کلاسر صاحب $641 بلین سے شروع کر لیں افغانستان میں جو وہ دیہڑی لگا رہے ہیں وہاں پہ امریکن کمپنیز یا یہ تو ٹیررزم تو روزگار ہے رولنگ ایلیٹ کا, تو ہم کیسے ٹھیک کر لیں گے. باقی اب میں آپ سے پوچھتے ہیں. اگر قائد صاحب مجھے اجازت دیں, اگر اس پہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے عمر چیمہ صاحب, ہی از اے ویری گڈ رپورٹر, اچھی انویسٹیگیٹو سٹوریز کرتے ہیں. جو ینگ لاٹ ہماری ہے, ہی از ون آف ویری بریلینٹ. اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک برطانوی شہری اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو پاکستان سے مفرور ہو کے طالبان کے روپ میں گیا تھا یہاں سے, رحمان ملک صاحب, وہ جب واپس آئیں گے اس ملک کے سیکورٹی زار بنیں گے اور انہیں ایک طرح کی ملے گی کہ جو جی چاہے کر گزریں. آج کا میرا کالم بھی اگر آپ پڑھ لیں تو میں نے جو کوئی سکینڈل کیا تھا رحمان ملک صاحب نے, انہوں نے بڑا ایک دھمکی میں خط لکھا تھا مجھے. آج میں نے اس خط کا جواب بھی دیا اپنے کالم میں رحمان ملک صاحب کو. ایسی لٹ مار ان کے دور میں مچی اور ایسی ایسی کہانیاں ہیں, اور بزدلی دیکھیں, یہ مصلحت پسندی دیکھیں, سیاست دیکھیں. چودھری نثار علی خان صاحب کی جرات نہیں ہوتی ان کو, طارق ملک کو تو وہ بھیج دیتے ہیں اپنے وہاں پہ جو ان کے گوف رکھے ہوئے ہیں کہ جائیں ان کو ٹائٹ کریں. رحمان ملک پہ جرات نہیں ہوتی. اس کو چودھری نثار علی خان صاحب جو دبنگ خان سمجھے جاتے ہیں کہ ذرا ایک ان کو بھی تو لیں نا, ان کو ذرا نیب کو کہیں, ذرا FIA کو کہیں. مطلب یہ شرم آتی ہے جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں. جو انہوں نے ٹویٹ کیے جواب, یہ میں بتا دوں کلاسر صاحب, جو ٹویٹ کیے جواب انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ 15 سال سے یہی روٹین ہے. جواب انہوں نے یہ دیا. اب بالکل ٹھیک روٹین ہے کہ لوٹ مار کریں اور یہ ہوئی ہوگی. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں رحمان ملک صاحب, ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان سے پہلے انٹیریئر منسٹر ہیں, فرشتے نہیں رہے. ان کی کہانیاں جو تھیں آپ ان کے آگے یہ لوگ بھی شرما جائیں گے جس طرح اس ملک کو لوٹا گیا. آپ طارق لودھی صاحب کو جانتے ہیں کون ہیں؟ یہ جو بڑے شریف صاحب, میں تو ابھی بھی میرا تعارف ہوا ہے. یہ وہی صاحب ہیں جو یہاں پہ DGIB تھے 2008 میں, اور رحمان ملک کے ساتھ مل کے 40 کروڑ روپے وہاں سے سیکرٹ فنڈ سے نکلوائے گئے تھے. یہ طارق لودھی صاحب وہ ہیں, اور مصروف کو واپس لایا گیا. یہ لوٹ مار انہوں نے طارق لودھی صاحب نے آ کے پھر شروع کر دی ہے. جب اس ملک کی باہر ہی فصل کو کھا رہی ہے, اگر طارق لودھی نے بیٹھ کے آپ نے کرائسس مینجمنٹ کو چھوڑ دیں, اگر آپ نے اپنے افسروں کو, اپنے وزیروں کے لیے آپ نے یہ حرکتیں کرنی ہے, تو میرا خیال ہے بہت افسوسناک چیز ہے. طارق لودھی صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں آ رہا. سپریم کورٹ میں پورا IB اسکینڈل کا انہوں نے 40 کروڑ روپے طارق لودھی صاحب نے نکلوائے تھے, اور یہ فائل لے کے گئے تھے, شعیب سڈل صاحب لے کے گئے تھے صاحب کے پاس کہ یہ دیکھیں جی کہ میرے آنے سے پہلے یہ کچھ ہوتا رہا ہے. تو رحمان ملک صاحب اس میں شامل تھے ان کرائمز میں. یہ تو اچھا, ان کی جرات دیکھیں قاضی صاحب, یہ کرپشن بھی کرتے ہیں, لوٹتے بھی ہیں, اور پھر ٹی وی پہ آ کے سیلیبریٹیز بھی بنتے ہیں. ان کو بڑی رسپیکٹ بھی ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. اچھا, ہمیں پھر لیگل کارروائیوں کی دھمکی بھی ہمیں دیتے ہیں. عمر چیمہ کو بھی ملے گی, مجھے بھی ملے گی کہ حضور آپ نے ہماری سٹوری کر کے دیکھی ہے, ہم آپ کے خلاف قانون کے خلاف جائیں گے. ایک مہربانی کریں رحمان ملک صاحب, میری ریکویسٹ ہے کہ میرے خلاف بھی جائیں اور چیمہ صاحب کے خلاف بھی جائیں, تاکہ ہم ان کے پورے کرتوت عدالتوں کو بھی دکھائیں. چراغاہ سمجھ لیا ہے آپ نے, اس ملک کو چراغاہ سمجھ لیا ہے کہ برطانیہ میں رہتے ہیں, وہاں پہ عیاشیاں کرتے ہیں, ایک آپ کو ٹور لگتا ہے, یہاں پہ 5 سال کے لیے آپ اس ملک کو لوٹتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں اور ہمارے پیسے ہمارے ٹیکس سے کرتے ہیں. بالکل ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जी क्लास सर, आप बता रहे थे कि धमकियां दी गई आपको रहमान मलिक की जानिब से, वो जरा बताइएगा। नहीं, धमकियां मतलब है उन्होंने, मैं उसकी कानूनी कार्रवाई कभी हम कानूनी कार्रवाई को भाई जरूर करें हमारे खिलाफ। रहमान मलिक साहब तो आपके खिलाफ, चौधरी निसार अली खान साहब साहब एक मिनट दीजिए, देखें आपको जरूर साहब एक मिनट एक लम्हा कि वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, कोई काम तो उन्हें कानूनी कर लेने दें, ये सारे तो गैर कानूनी काम है जो किए जाए। तो आई थिंक यू शुड बी थैंकफुल टू हिम। काजी साहब खूबसूरत फिक्र है, आई एंजॉयड इट, के कोई काम तो कानूनी करने दें इनको। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुल्क में ये मिल चुके हैं, ये पार्टनर्स इन क्राइम है। मुझे चौधरी निसार अली खान से बड़ी उम्मीदें थी, और जितने बेबस व रहमान मलिक, और इन्होंने इतनी तकरीरें की हुई हैं रहमान मलिक के खिलाफ, किसी दिन मैं रिकॉर्ड निकलवा के लिया तो कौमी असेंबली से, उतने कंप्रोमाइज चौधरी निसार अली खान साहब बैठ के कर रहे हैं। और भाई इतने बड़े बड़े घपले आ रहे हैं, अब छोटे मोटे अफसरों को तो बड़ा दबा लेते हैं चौधरी निसार अली खान साहब, रोज बैठ के झड़कियां भी देते हैं, धमकियां भी देते हैं। इवन तारक मलिक के खिलाफ तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी इन्होंने, और बताया था कि कितना बड़ा इस मुल्क को वो ये नुकसान दे रहे थे, कि उन्होंने एक बात नहीं बताई, वो डुअल नेशनल है। रहमान मलिक साहब डुअल नेशनल तो छोड़े, वो तो पक्के पक्के बरतानवी नेशनल है। अब जाकर उन्होंने अपनी वो छोड़ी है। अच्छा, इतने समझदार है, इस मुल्क की बेबसी देखें, रोना देखें इसका। खुद 5 साल के लिए उन्होंने ये लूटमार की, आपके सामने है, और बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं जिसमें चौधरी साहब डरते हैं। चौधरी निसार अली खान साहब वाकई डरते हैं, ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा रहमान मलिक साहब से। अपने बेटे को सिंध हुकूमत में एडवाइजर लगवा दिया है। अभी अंदाजा करें कि रहमान मलिक साहब ने अपने बेटे को सिंध हुकूमत का वहां पे एडवाइजर लगा दिया है। इससे बड़ी बेबसी होगी। ये मुल्क चरागाह बन गए इन लोगों के लिए, या मर्जी से आते हैं, माल कमाते हैं, दिहाड़ियां, जैसे आप लफ्ज निकालते हैं ना, दिहाड़ियां लगाते हैं, अपने बीवी बच्चों समेत ताहयात। अगली चीज देखें जो आज मैंने अपने कालम में भी टेकअप की है, अपने बीवी बच्चों को खुद कानून बनाया पासपोर्ट मैनुअल में, चेंज कराई कि वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला के बीवी बच्चों को ताहयात ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। ये पाकिस्तान में रहे, दुनिया भर में कहीं भी रहे, वजीर हूं ना हूं, इनके बीवी बच्चे हमारे साथ पे मुसल्लत रहेंगे और उनको ताहयात ब्लू पासपोर्ट मिलता रहेगा। ये कानून है, ये मुल्क है, और ये लीडरशिप है हमारे, जो इन्होंने हमारे ऊपर। अच्छा, क्या साहब दिहाड़ियों की बात कर रहे हैं, ये सब्जी फरोश ने मुजारबत स्कैंडल में जो इंकशाफ किया, जो इसने इतनी बड़ी दिहाड़ी लगाई है, जरा इसके बारे में तो बता दें कि अवाम इतने मासूम है कि 10 अरब रुपया इसने इकट्ठा कर लिया। शादिया जब पाकिस्तान, और मुझे तो लगता है ये नहीं हम सब्जी बेच रहे हैं, वो जो 10 अरब रुपए एक सब्जी फरोश ने इकट्ठे कर लिए, कोई मामूली बात नहीं है। शाजिया अगर मुल्क का वजीर दाखिला अपनी डिग्निटी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज करके ये चीजें जो काजी साहब ने उमर चीमा साहब वो स्टोरी के हवाले से बताई हैं, फिर सब्जी फरोश क्या करेगा? बात तो वही है, इनसे बेहतर तो सब्जी फरोश हैं कि जो कम से कम छोटा काम तो नहीं किया। वो जो आपके लाहौर के ही हैं जो सब्जी बेचते बेचते मसूफ जो हैं, वो आके कपड़ा बेचते थे। ये फॉलो अप स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग निकली है, नैब के हवाले से कुछ मुझे जरा ने बताई है कि मसूफ वहां पे सब्जियां बेचते थे, एक हफ्ता छुट्टी करते थे, कपड़ा लेते। नौजवान लड़का है ये, और इसका नाम अपनी उर्फिया जो लिखे अयूबी लिखता है ये अपने आप को, गुलाम रसूल इसका पूरा नाम है। तो मसूफ लाहौर की गलियों में वहां पे पहले सब्जी बेचते थे, अपना ठेला शेला लगाते थे, एक हफ्ता छुट्टी करके कपड़ा लेते थे, कश्मीर में जाते थे, वहां पे लोगों को उधार पे कपड़ा दे आते थे, 1 साल बाद वो रिकवरी करने जाते थे वहां से। फेयर एनफ बिजनेस है, ये होता है ये सारा। इस दौरान वो रावलपिंडी का वेस्टरेज का इलाका है, वहां पे एक मस्जिद है, रात को वो वहां पे ठहरते थे, तबलीगियों की मस्जिद है। उन्हें वहीं से गुन सुन मिली कि यहाँ पे कोई कारोबार चल रहा है, कोई मुजारबा कंपनियां बन रही हैं, लोगों से इस्लाम के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। तो मसूफ जो है कश्मीर से वापसी पे कहा उन्होंने कि मैं कहाँ पे 10, 20, 30 रुपए के चक्कर में पड़ा हूँ, सब्जियां बेचता हूँ सारा दिन, उसके बाद साल बाद कपड़ों की रिकवरी होती है। मसूफ ने वहां पे बहावल नगर के एक बहुत बड़ी खानदानी, एक सियासी खानदान है, उसका भी मैं आपके साथ नाम शेयर करूंगा किसी वक्त, एक बहुत बड़ा सियासी खानदान है, उसके 2 नौजवान लड़कों को साथ मिलाया। एक सब्जी फरोश ऐसे लोगों को कैसे साथ मिला सकते हैं, ये ताल्लुकात कैसे बन सकते हैं? क्लास ये भी एक सवाल है। आते जाते मतलब अगर मैं काजी साहब या आप आते जाते किसी रेडी वाले से एक आपका तल्लुक बन जाता है ना, सलाम दुआ हो जाती है कि आप मुस्तकिल सब्जी लेते हैं, चीजें लेते हैं, तो उसने वहीं से उन 2 लड़कों को साथ मिलाया। वो 2 लड़के उसके साथ मिले, एक बहावल नगर की बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, उसके दोनों लड़के, उन मसूफ ने मिल के 10 अरब रुपया इकट्ठा किया है लोगों से। 10 अरब, ये मजाक नहीं बता रहा मैं आपको, ये दिहाड़ियां लग रही हैं। और लेके वो दोनों लड़के फरार हो गए, वो भाग गए जब से आया। और मसूफ 28 साल की उम्र में मतलब पाकिस्तान में कैसा कैसा जीनियस पड़ा है कि 28 साल की उम्र में एक लड़के ने, सब्जी फरोश ने 10 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया है। देने वाले बेवकूफ, अवाम बेवकूफ है। क्लास साहब प्रेसिडेंट कहां से लेंगे आप? अवाम लालची है। ना शाहजहां, देने वाले लालच है, ये ग्रीड है, ये लालच है। इस्लाम का नाम है, जो बात मैं कर रहा हूं, काजी साहब से भी इस पे कमेंट लूंगा। इस्लाम को जो मैं बार बार कहता हूं, फॉर गॉड से मजहब को आप अपने उससे हटाएं। मजहब हमारा जाती मसला है। अच्छा मुसलमान होना, अच्छा
ये चीजें हो ना, हमारा और खुदा का मामला है, कौन गुनाहगार है कौन नेक है, खुदा फैसला करेगा इस चीज का। कि मजहब के नाम पे 10 अरब रुपया, ये टोटल पता है मुजारबा स्कैंडल कितने का हो चुका है? 40 अरब का। 40 अरब रुपया, 40 अरब रुपया लोगों से लूट लिया है। लूटने वाले एक हजाम, सुनते हैं जरा फिर आप, ये तो हमने उसकी बताया ना, सब्जी फरोश की, इसमें हजाम है उसने लूटा है, एक यहाँ पे ड्राइवर था उसने लूटा है, एक मौलवी साहब से मस्जिद के उसने लूटा है, और सबसे ज्यादा तबलीगी लोगों को लूटा गया। तबलीगियों की जो मस्जिदें थी वो इस काम के लिए इस्तेमाल हुए, और पहाड़ी इलाके के लोग बेचारे जो थे जो टफ मेहनत कर कमाते हैं वो लूटे हैं। 40 अरब रुपया ये लूट लिया गया है। और लास्टली मैं चलता चलता साथ बताता दूं कि काजी साहब से फिर इस पर टेक लीजिएगा कि नैब के कुछ अफसरान से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए के करीब रिकवरीज करके जो जैली हाउसिंग सोसाइटीज हैं, 1 करोड़ रुपए के करीब उन्होंने रिकवरियां करी कि लोगों के पास पैसा पता नहीं कहां से आ रहा है, लूटने के लिए हर कोई तैयार है। अभी एक नई हाउसिंग सोसाइटी का कर्नल सुबह सादिक साहब से मैंने वर्जन लेने के लिए इस स्टोरी पे बात की थी, वो बता रहे थे 15 करोड़ रुपया। अब ये एक और हाउसिंग सोसाइटी का स्कैंडल था, 400 लोगों ने उनको लूट लिया गया है, उन्होंने उनको पकड़ा है, कोई प्ली बारगेन उनके साथ की है, तो 15 करोड़ रुपया उनको मिला है, वो उनको वापस कर रहे हैं। तो नैब का काम अब यही रह गया है कि फराडी लोग आते हैं, लोगों को लूटते हैं, लूटने के बाद वो ये उनको जाकर पकड़ते हैं, उनसे बारगेन करके उसके बाद पैसे वापस करते हैं। तो बता रहे थे कर्नल सुबह सादिक बता रहे थे कि तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब वो हाउसिंग सोसाइटीज के फ्रॉड पकड़ के लोगों को पैसे दिलवा चुके हैं वापस। जाते जाते बता दें 40 अरब जिन्होंने लूटे हैं ये मुल्क से फरार हो चुके हैं। ये इनमें से 2-4 लोग इतने पैसे हो तो मुल्क में रोक कौन सकता है इनको? वो जो याद है आपको फ्यूचर कंसर्न वाला, वो भी भाग गया, और वो पहले उससे कोई टच नहीं करता था, इतना वो था, अखबारों में इश्तिहार दे देता था वो, और वो भी भागे। 40 अरब रुपया आपके पास हो, कौन रोक सकता है आपको? जब मुल्क का वजीर दाखिला ये हरकतें करेगा जो अभी आपने पढ़ के सुनाई हैं, उसके बाद इस मुल्क में क्या कानून रहेगा, क्यों रहेगा? पैसा, इस मुल्क का पैसा बादशाह बन चुका है। हमारे साथ कुछ सीरियसली प्रॉब्लम हो चुके हैं, और पर्टिकुलरली ग्रीड, लालच, हम अपने मजहब से दूर हो चुके हैं। मैं तो इस चीज पर हमेशा जो हमें तालीमात दी गई थी, मजहब को सियासी रंग दे दिया हमने, हम सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। असल एक्चुअल इस्लाम की वो इस मुल्क में नहीं आ सकी। ऑनेस्टी होनी चाहिए थी, लालच नहीं आनी चाहिए थी, कोई उसमें कंटेंटमेंट आनी चाहिए थी, वो आपको मिसिंग मिल रही है। सब्जी फरोश, एक हजाम फरोश ने और एक मौलवी ने, एक मस्जिद के मौलवी ने 40 अरब रुपया लूट लिया यहाँ पे बैठ के। इससे कोई बड़ा इस मुल्क की बदकिस्मती हो सकती है। और मुल्क के वजीर दाखिला उनकी हरकतें देख रहे हैं। इस मुल्क के आम लोग भी जो है वो खवास के एक नक्शे कदम पर चल पड़े। मुझे ब्रेक लेने दें। और हमारे वीआईपी हैं, वो हमारा सेलिब्रिटी है, अपने बेटे को सिंध हुकूमत का रोल मॉडल आप देख लेना, तो फिर ऐसे एग्जाम्पल्स बचेंगी क्लासेस। आप मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रावलपिंडी से कॉलर है जुबैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये बात करनी थी कि ये मुदारबा स्कैंडल जो है, जिसमें मुफ्ती एहसानुल हक साहब हैं, इनको जब अरेस्ट किया था फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने प्ली बारगेन में 55 करोड़ रुपए देने पर रजामंदी जाहिर की थी। उसमें से 46 करोड़ रुपए उन्होंने दिया, बाकी उनके एसेट्स थे, गाड़ियां, प्लॉट्स वगैरह, घर वगैरह। अब इस वक्त अपडेट ये है कि इन्होंने जो है चेयरमैन नैब को, नैब स्टाफ ने एक रेफरेंस भेजा हुआ है सिग्नेचर के लिए। मोर देन 2 मंथ्स हो चुके हैं, अभी तक चेयरमैन नैब ने उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया है। अगर वो सिग्नेचर कर दें तो जो मैटर है कोर्ट में है, उसके बाद उसको वो फाइनलाइज देंगे। तो काइंडली इस पर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर आपका। जी क्लासा साहब, नैब का यही काम रह गया। बात हो रही थी कर्नल सुबह सादिक साहब से, जब मैंने इसका वर्जन लेने के लिए उनसे बात की, मैं कि नैब जो है मादरत के साथ करप्शन को प्रमोट कर रहा है, करप्शन खत्म नहीं कर रहा। मैं माने ना, मैंने 1 अरब रुपया लूट लिया है तो कहेंगे 70 करोड़ दे देंगे क्लासेस साहब, आप अपने घर जा सकते हैं, 30 करोड़ का फिर भी। मैं ये तो बिजनेस बन गया, आप लोग उनके पार्टनर्स बन चुके हैं, क्रिमिनल्स के पार्टनर्स हैं आप। तो उन्होंने कहा क्या करें जी, लोगों को पैसा तो वापस दे रहे हैं। मैं कि जी भाड़ में जाए ऐसा पैसा का जिससे करप्शन मजीद आप वो हो रही है। और जो यहाँ पे क्रिमिनल बारगेन प्ली का मेरे ख्याल में क्लासरा साहब, ये बारगेन प्ली का ये जो तस्वर है ना, मेरे ख्याल में, मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, दूसरे मुल्कों में ऐसा कोई तस्वर नहीं है। वो तो सजा भी साल कम कर देते हैं, छोड़ते नहीं है वो। ये नया बिल हमने अपने नए मानी बना ली है। बिल्कुल ठीक कह रहे, रिकवरीज करें, फ्रीज करें, उनको आप ट्रायल पे तो जाए, ट्रायल करें, उनको अंदर करें। क्लासा साहब उनको अंदर को ट्रायल तक नहीं लेके जाते। लेकिन क्लासा साहब वही बात, जब पैसे की लालच इंसान में खुद आ जाए तो फिर इसी तरह होता है।
اس لیے میری کل بھی کرنل صوبہ صادق صاحب سے بات ہے، میں کہ سر اس کو نہ ڈیفینڈ کریں، جو پلی بارگین کا آپ نے ایک ٹول دے رہے ہیں، وہ کہ پچھلی گلی سے نکلنے والا جو آپ نے راستہ دیا ہوا ہے، اس میں آپ لوگوں کو فائدے ہو رہے ہیں، عوام کو نقصان ہو رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، کنٹری سنکنگ. کہ آپ لوگ کیا پکڑ مجھے پکڑ لے کلاس صاحب 1 کروڑ روپے کرپشن کیے، میں کہتا ہاتھ جوڑ دیے سر یہ 70 کروڑ روپیہ لیں، 30 کروڑ روپے پھر بھی میری جیب میں آ جاتا ہے. یہ اس کو بند کریں. میں کہ یہ ڈرامے جو نیب کر رہی ہے، اگر آپ نے کرنا ہے لوگوں کو ٹرائل تک لے کے جائیں، سزا دیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور لوگوں کو پھر ہی کچھ اس میں جا کے عقل آئے گی. سزا ملتی ہے یہاں پہ. بالکل آگے بڑھتے ہیں. وہ ادھر میں آتا ہوں، ویژن کی طرف بھی آتا ہوں، مگر یہ جب اس طرح کے ماحول ہو تو عوام کے ساتھ کیا بیتتی ہے. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، سرکاری ادارہ ہے. پہلے ہم اربن رورل ڈیوائڈ کرتے تھے، اب اربن ڈیوائڈ کی بات کر رہے ہیں. اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اربن ایک تو چونکہ وہاں سے لوگ برباد شہروں کی طرف آ رہے ہیں اور اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے، آ کے شامل ہو رہے ہیں. تو جو ٹاپ 20% ہیں شہروں میں رہنے والے، وہ جو دولت کا حصہ شیئر لے رہے ہیں وہ 60% ہے، اور باٹم کے جو 20% ہے وہ 5% ان کے پاس جاتی ہے. بیچ میں 20-25% بے روزگاری ہے خیر سے، یا 30% جو ہے ان امپلائمنٹ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ اب اربن جو ہے غربت بڑھ رہی ہے، گروتھ ریٹ ہمارا 3% سے اوپر نہیں جا رہا، اور پھر ہماری جو بچتے ہیں وہ بہت نیچے چلی گئی ہیں، کیونکہ پہلے غریب لوگ زیادہ بچاتے تھے، اب ان کے پاس بچتے ہی کوئی نہیں ہے. اب 70 سے 80% ان کے جو پیسے ہیں وہ ان کی فوڈ پہ خرچ ہو جاتے ہیں جتنی انفلیشن ہے. اب ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ منصوبے بھی ہیں ہمارے سامنے، جو کہ ایک تو ایسر اقبال صاحب کا منصوبہ ہے ماشاءاللہ، جو ویژن 2025 ہے. اس میں 7 انہوں نے ایئر مارک کیے ہوئے ہیں، اور 25 کا پچھلی دفعہ جب یہ آئے تھے تب مجھے نہیں یاد کہ کوئی 10-15 سال آگے کا ایک اور منصوبہ انہوں نے دیا تھا، اس کا کیا ہوا وہ تو اب میرا آپ سمجھے ساتھ نہیں دے رہا. مگر اب میں جو باتیں تو بڑی اچھی وہ کر رہے ہیں، مگر میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے وہ جو یونٹس ہیں جو ہمیں پیسے دے رہے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ آپ کا ویژن کیسے ٹھیک ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اتنا لمبا ویژن دے رہے ہیں. کلاسرا صاحب میرے ذہن میں ایک اصطلاح آئی، ذرا غور فرمائیے گا کہ ویژن 2025 تو ہے، لیکن یہ جو نائٹ میئر 2014 ہے اس کا کیا کریں؟ ہمیں 2025 آپ بتا رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری میں آپ کی سٹوری کی طرف آتا ہوں. نیر بخاری صاحب نے بھی بڑی دلچسپ بات کی ہے. وہ بات کر رہے تھے کہیں اسپیکرز کی کانفرنس تھی، اور انہوں نے کہا یہ ہیڈ لائن بڑی تھی، پاکستان فاسٹ بیکمنگ ٹرانسپیرنٹ پیسفل ڈیموکریٹک سوسائٹی، کہ پاکستان بڑی تیزی سے جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی طرف سفر کر رہا ہے اور ایک ٹرانسپیرنٹ سوسائٹی کی طرف جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ یقیناً جا رہا ہے، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مگر مجھے کلاسز صاحب ایسے لگتا ہے یہ کچھ اس طرح جا رہا ہے جیسے کوئی آدمی چنگچی پہ بیٹھ کے مریخ کی طرف روانہ ہو جائے. تو بھائی کب جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ مجھے بڑی ہنسی آئی صبح میں اکیلا ہی. صاحب آپ نے بڑے سیریس ٹاپکس میں جو آج آپ نے اس طرح کے آج آپ نے وہ میرا تو جی چاہ رہا ہے کسی دن آپ کی تمام چیزوں کو میں کمپائل کر کے چھوٹی سی ایک کتاب نکالوں میں سے، جس طرح کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت فکرے آپ لگاتے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کدھر کا سب یہ وین یو اسپیک ہاؤ کین یو ٹاک لائک دس. ایک سوسائٹی جہاں پہ کل ترلے کیے، مجھے یاد آ گیا کلاسر صاحب، ابھی سال پہلے کی بات ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب اور ہمارے شاید پی ایم تھے یا کون، جا کے ہزارہ والوں سے منتیں کر کے قبریں دفن کروا رہے تھے. آج یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہاؤ کین یو ٹاک لائک دس؟ اور یہ جو زمین پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ ذرا اس پہ بھی آپ کمنٹ کریں نا، کیا واقعی ہم چنگچی پہ بیٹھ کے مریخ کی طرف جا رہے ہیں؟ سر قاضی صاحب آپ نے بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ یہ جو آپ نے اس کا چنکی کا کہا نا کہ مریخ پہ جا رہے ہیں، سفر ہمارا اسی طرح کا ہے. دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم اللہ کے فضل سے پیچھے کا سفر ہم نے طے کیا ہے. آپ کی مہربانی، آپ نے اقبال احسن صاحب کے ویژن 2025 کو سیریس لے لیا. اس کو کوئی سیریس نہیں لے رہا. یہ ڈرامے ہر دفعہ وہ آ کے کرتے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سٹوری کی تھی کہ 9 ممبر ہونے چاہیے اس کے پلاننگ کمیشن کے. صرف پنجاب کا کام کر رہا ہے، نہ آپ کا KPK کا ممبر ہے پلاننگ میں، نہ بلوچستان کا ہے، نہ سندھ سے ہے، نہ آپ کو فاٹا سے ہے، نہ AJK سے ہے، نہ گلگت سے ہے. صرف مصروف یہ پنجاب کا ہی حکومت چل رہی ہے. پنجاب کے لوگ ہی ہیں، چاہے بابو ہوں وہ لاہور سے آئیں گے. آپ کے سب سے زیادہ ذہین لوگ پنجاب میں رہتے ہیں. باقی تو کسی صوبے میں نہ انسان رہتا ہے، نہ وہ روٹی کھاتے ہیں، نہ وہ عقل سے سوچتے ہیں. ان سے یہ پوچھتے ہیں آپ اپنے پلاننگ ڈویژن کی پلان تو کر نہیں سکتے، آپ اس کے بعد ملک کا کیا پلان کریں گے؟ آپ وزارتیں یہ مطلب ڈیڈ ووڈ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، پوری بیوروکریسی. سارا دن آپ کبھی چلے جائیں یہ پلاٹ یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کاروبار یہ کر رہے ہوتے ہیں. میں کیا بتاؤں جو ہم اب سیکریٹریٹ میں جاتے ہیں جس طرح کی بیوروکریسی بھرتی آپ نے کی ہوئی ہے. تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ان کے ویژن کو بڑا سیریسلی لے لیا. ادروائز اسلام آباد میں ان کو کوئی سیریس نہیں. دیکھیے یہ فیڈرل منسٹر ہیں اور ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے تو ہم تو انتظار کریں گے 2025 کو جانے ہم کہاں ہوں گے. صاحب آپ نے شیئر کرنی ہے وہ رپورٹ پچھلے 1 سال کے کرائم جو آپ نے ریسرچ کروائی اور پچھلے 1 مہینے میں اسلام آباد میں جو کرائم ہوئے، اس میں فرق کتنا ہے؟
شاہجہاں میں نے کل اپنے ریسرچر ہماری لالا رخ ہے، میں نے ان کے کل ذمہ لگایا میں کہ ذرا یہ آپ یہ چیک کریں، ہم تو صرف ایک دو ڈیکوٹیز کو بیٹھے رو رہے ہیں، ذرا یہ چیک کریں کہ اسلام آباد میں پچھلے ایک سال میں کیا فگرز ہیں. بڑے خوفناک قسم کے آپ کے سامنے میں چیزیں لا رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں 2013 میں یہ جو ہماری باجی پولیس ہے اسلام آباد کی، انہی کے دور میں 139 افراد قتل ہوئے اسلام آباد میں. صرف ایک سال کی بتا رہا ہوں، صرف اسلام آباد کی بات آ رہا ہوں. آپ بھول جائیں کراچی کو، لاہور کو، کوئٹہ کو، آپ کا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد 700 یہاں 70 یا 69 769 گاڑیاں اسلام آباد سے چوری ہوئی ہیں ایک سال اور پولیس کی نگرانی کوآپریشن بغیر نہیں ہو سکتی. 769 گاڑیاں یہاں سے چوری ہوئی ہیں، یہاں درجنوں لوگوں کو اغوا کر کے رینسم ان سے لیا گیا ہے. یہ تو آپ کو ایک سال کا میں اس کے بعد بتا رہا ہوں. اور تقریباً جو اماؤنٹ بنی ہے ان گاڑیوں کو چوری کرنے کی، 1 ارب روپے کی گاڑیاں چوری ہوئی ہیں اسلام آباد سے صرف. جو ہماری باجی پولیس ہے اسلام آباد کی، اس کے کارنامے آپ کو سنا رہا ہوں. جو بڑا ایک انہوں نے وہاں سے سیزر لے کے آئے تھے ڈاکٹر رضوان صاحب کی شکل میں، جو ڈی جی آپریشن ہے، جنہوں نے درجنوں اپنے محافظ رکھے ہوئے ہیں. چودھری نثار کے پاس 2 گن مین ہیں، مصروف نے درجنوں اپنے گھر پہ بھی رکھے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ بھی رکھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو انہوں نے سیکورٹی دی ہوئی ہے. اور بہت بڑے آدمی کے سفارشی ہیں جو ڈی جی آپریشن ایس ایس پی آپریشن ہے ڈاکٹر رضوان. یہ مصروف کا یہ دور میں یہ کام ہو رہا ہے. 1 ارب روپے کی گاڑیاں اسلام آباد سے چوری کی گئی ہیں. یہ اچھا ڈکیتی کی وارداتیں چوری 1340 ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ایک سال میں ہوئی ہیں اسلام آباد میں. اب میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ یہ جنوری میں کیا ہوا ہے. صرف 1 مہینے کا فگر سن لیں، آپ 1 سال کا سن لیں، اب 1 مہینے کا سنیں. جنوری میں جو فگر میرے سامنے ہے، اب تک 20-22 دنوں میں 26 گاڑیاں چوری ہو چکی ہیں 1 مہینے میں. اور یہ گاڑیاں کہاں سے چوری ہوئی ہیں ذرا وہ سننے والے. I9 سے ہوئی ہیں، اور جو اسلام آباد کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ I9 سے ہوئی ہیں، I8 0 پوائنٹ G8 G9 بلو ایریا تھانہ مارکلا. یہ ہب ہے، سینٹر ہے اسلام آباد کا، یہاں سے ہوئی ہیں. یہ پوش ایریا ہیں. آپ ڈاکے سن رہے ہیں، یہ ہمارے اگر جو باجی پولیس اگر سن رہی ہے ذرا یہ ان کے لیے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 2014 جنوری میں اب تک یہاں ڈکیتی راہ زنی کی 43 وارداتیں ہو چکی ہیں 20 دنوں میں. ڈیلی کی 2 وارداتیں ہو رہی ہیں جہاں پہ جس میں تقریباً 3 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ سونا زیورات اور لوگوں کو باندھ کے یہ لے گئے ہیں. 4 کا گینگ ہے جو ایکٹیو ہے گاڑیوں پہ، اور یقیناً جو SHO صاحبان ہیں ان کو وہ شیئر دے کے اور ٹائم ان کو بتا یہ ڈکیتی کی وارداتیں کن کن علاقوں میں ہوئے ذرا وہ سنیں. یہ پھر آپ اس پہ حیران رہ جائیں گے. وہ ڈکیتی کی وارداتیں I8 سب سے پاش شہر ہے، یہیں سے 2 منٹ کا فاصلہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں. بارہ کھو میں ہوئی ہے. G6 یہ صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پہ بھی نہیں ہے، 2 منٹ کی ڈرائیو پہ وزیر اعظم ہاؤس سے اور وزارت داخلہ. G8 میں ہوئی ہے، G9 G10 G11 آپ کا F7 F8 F11 یہ اور بلو ایریا. یہ ان علاقوں میں یہاں پہ ان کی ڈیکوٹی ہوئی ہے. یہ اسلام آباد کی باجی پولیس کی یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ ان کی ایفیشنسی ہے. اور کل وہ وہاں پہ جا کے دعوے کر کے ہیں کہ ہم بلوچستان سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیں گے. چودھری نثار علی خان سے اپنا 8-10 کلومیٹر کا اسلام آباد نہیں سنبھالا جا رہا، شہر نہیں سنبھالا جا رہا کہ اسلام آباد کے شہروں کو آپ نے باجی پولیس کے اس پہ رکھ دیا ہے. اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو شاہجہاں میں NHCT پہ سٹوری کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے یا اس کو اگر منڈے تک لے جانے کا ٹائم نہیں تو منڈے کو کر لیں گے. ٹائم آپ ہو گیا ہے، سٹوری ہم ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کر سکیں گے تو انشاءاللہ منڈے کو جو بکھر کے میں چھوٹا سا بتا دوں، بکھر کے مختار حسین کے ساتھ NHCT وزارت تعلیم نے جو ڈرامہ کیا ہے اس کو برطرف کیا ہے کہ اس نے گھوسٹ اسکولوں کو یہاں پہ ایکسپوز کیا تھا. اور وہاں پہ احمد بخش لہری صاحب بیٹھے، خسرو بختیار صاحب، ساری خسرو، یہ پرویز صاحب جو کمشنر ہیں لاہور کے، جن کا اپنا بیٹا جو ہے آپ کو یاد ہوگا اپنے دوست کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار تھا اور ڈیل اسٹرائک کر کے باہر آ گیا. اپنے بچے کے لیے تو اتنا پین لیا ہے خسرو یہ پرویز صاحب نے، DG ہیں جو یہاں پہ NHCT کے. دوسرے کے بچوں کو جو بھوکے مار رہے ہیں یہ سٹوری میں آپ کو منڈے والے دن پوری تفصیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ دوں گا کہ کیسے پسماندہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ اسلام آباد کا جو وزارت تعلیم ہوگی NHCT کے بابوز جو ہیں یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، نا انصافی کر رہے ہیں. یہ پوری سٹوری منڈے کے ساتھ یہ منڈے کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت شکریہ کلاس صاحب. قاضی صاحب آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا TV پر. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.